السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کر حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پروگرام سے صحیح مستفید ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا کچھ حصہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا، اور وقت کی قلت کی بنا پر بقیہ حصہ اس پروگرام میں ذکر کرنے کے لیے ہم نے ناظرین سے اجازت لی تھی۔ انشاءاللہ حسب وعدہ سب سے پہلے اس حدیث کو مکمل کرتے ہوئے پھر آئندہ کی حدیث کی طرف ہم آتے ہیں۔ حسب معمول میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے مؤلف رحمہ اللہ کے ذکر کردہ باب کا تذکرہ کرتا چلوں۔ جیسا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب سے اور اس کے ضمن میں جو احادیث ذکر کی ہیں، ان احادیث میں یہ ذکر کرنا چاہا ہے یا باور کرانا چاہا ہے کہ ایک وہ شخص جو کہ حاجی یا عمرہ کرنے والا محصور ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ جہاں وہ محصور ہو وہاں وہ اپنا احرام کھول سکتا ہے اس قربانی کے بدلے میں جو وہ اس وقت حرم میں بھیجے گا، یا یہ ہے کہ اس جگہ پر کر لے گا۔ لیکن ایک اور بات ناظرین وہ یہ ہے کہ حضرت زباع، جیسا کہ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، حضرت زباع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں اے اللہ کے رسول حج کا ارادہ رکھتی ہوں لیکن بیمار ہوں، بیماری کی وجہ سے شاید میں اس پورے حج کی ادائیگی یا یہ سفر یا اس کے لیے جو سفر کے لیے تگ و دو ہے وہ میں نہ کر پاؤں بیماری کمزوری کی بنا پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا کہ وہ اس کے بارے میں آپ سے مسئلہ دریافت کر رہی تھیں یا اس سلسلے میں وہ چاہ رہی تھیں کہ میں نے جو نیت یا ارادہ کیا کہ اس کو آیا ملتوی کر دوں یا چھوڑ دوں آئندہ کسی اور وقت کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجی واشترطی، کہ حج ضرور کرو، آپ نے ارادہ کر لیا ہے، اور پھر مشروط جو ہے نیت وہ کر لو کہ اللہم محلی حیث حبستنی، یہ الفاظ کہتے ہوئے کہ اے اللہ میرے حلال ہونے کی وہی جگہ ہے جہاں تو مجھے روک لے گا۔ تو چونکہ یہ عوارض جو کہ انسان کو لاحق ہوتے ہیں یا درپیش ہوتے ہیں مختلف اوقات میں دوران سفر، وہ اللہ ہی کی طرف سے پیش آمدہ حالات کا ایک نتیجہ ہوتے ہیں جس میں انسان کو اپنے ارادے اور نیت کا دخل نہیں ہوتا، جنہیں ہم شرعی عذر کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کا الحاکمین سے شروع میں ارادہ کرتے ہوئے مشروط نیت کر لے، ارادہ کر لے، تو پھر اس وقت وہ احرام کھول سکتی ہے بغیر کسی فدیے کے یا بدلے کے۔ تو اس کے لیے ایک اور رعایت ہے، یہ کہنا ہوگا کہ اللہم لبیک حجن او عمرتن، اس قسم کے الفاظ، ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی، اگر کوئی روکنے والا مجھے روک دے تو میری رکنے کی وہی جگہ ہے جہاں تو مجھے روک دے گا۔ تو یا یہ ہے کہ وہ الفاظ جو حدیث میں آئے ہیں کہ اللہم محلی حیث حبستنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشروط الفاظ جو ہیں وہ کہنے کے لیے انہیں تعلیم دی۔ تو ناظرین اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسا ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ محصور شخص جو ہے وہ اس کا تعلق صرف حج کے لیے نہیں ہے بلکہ عمرہ کرنے والے کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ اگر عمرے کے لیے کوئی جا رہا ہے تو حج اور عمرہ دونوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احصار ہے، صحیح احادیث سے یہ رہنمائی ملتی ہے۔ آتے ہیں اس حدیث کی جانب کہ جو ہمارے پاس سابقہ پروگرام میں زیر مطالعہ تھی، حدیث نمبر 772 772 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، جس میں وہ
عمرے کا حج کا ارادہ کرتے ہوئے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ کہیں آپ کو روک نہ دیا جائے، تو وہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیبیہ کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ان کے ساتھ عمل کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں ایسا ہی کروں گا اگر مجھے روک لیا گیا۔ تو اس وقت آپ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کی آیت کریمہ بھی تلاوت کی، اور یہ بھی الفاظ فرمایا کہ انی اشہدکم انی قد اوجبت عمرۃ، کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اس بات پر کہ میں نے اپنے اوپر عمرے اور حج دونوں کو ایک ساتھ واجب کر لیا ہے۔ ثم خرج حتی اذا کان بظاہر البیضاء، یہاں جو اس حدیث میں الفاظ ہیں وہ صرف عمرہ کے ہیں۔ پہلے حج کے لیے احرام باندھا، پھر لوگوں کے کہنے پر عمرہ کی طرف متوجہ ہوئے، انی اشہدکم انی قد اوجبت عمرۃ ثم خرج حتی اذا کان بظاہر البیضاء، پھر جب نکلے اور کچھ چلے تو یہاں تک کہ بیضاء مقام پر جب پہنچے، جو کہ راستے میں آتا ہے مدینہ اور مکہ کے درمیان، تو قال کہنے لگے ما شان الحج والعمرہ الا واحد، کہ حج اور عمرہ کا تو معاملہ دونوں کا ایک جیسا ہی ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں تقریباً یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ سب سے پہلے حج کے لیے انہوں نے ارادہ کیا، پھر لوگوں نے صرف توجہ دلائی کہ حالات سازگار نہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ چلیں اپنے اس حج کو میں عمرے کے احرام میں بدل لیتا ہوں کیونکہ حالات موزوں اور مناسب نہیں ہیں۔ تو عمرہ کرنے کے لیے جب آپ نے احرام باندھ لیا اور سفر جاری کیا تو اللہ نے دل میں یہ بات القاء کی کہ حج جو ہے یہ بھی عمرہ کے ساتھ اگر ہو جائے تو جہاں عمرے کی توفیق اللہ دے گا حج کی بھی اللہ توفیق عطا کر دے گا۔ تو اس کے بعد بیضاء مقام پر جب آئے تو کہا ما شان الحج والعمرۃ الا واحد، دونوں کا معاملہ ایک ہے۔ اشہدکم انی کا اوجبت حجا مع عمرتی، کہ میں نے اپنے عمرہ کے ساتھ حج کو یا حج کے ساتھ عمرے کو ملا لیا ہے۔ گویا کہ کیا صورت بنتی ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ احرام کی 3 صورتیں ہیں جو حج کے لیے باندھا جاتا ہے، ایک حج افراد ہے مفرد، اور ایک حج قران ہے، اور حج تمتع ہے۔ تو یہ صورت جو ہے یہ حج قران کی ہے کہ انہوں نے ایک ساتھ عمرہ اور حج کا احرام باندھا، اللہم لبیک عمرۃ وحجۃ۔ تو یہ الفاظ انہوں نے لوگوں کو بھی سنا دیے، بتا دیے اپنا جو نیت یا ارادہ تھا۔ وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ، ہاں اس حدیث میں ذرا جیسا کہ پہلی حدیث مختصر تھی، تفصیل ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ انہوں نے ایک قربانی بھی خرید لی جو کہ قدید مقام سے انہوں نے خریدی، گھر سے تو نہیں، کیونکہ گھر سے جب چلے تو ایک یا 2 بار آپ نے ارادہ کیا بدلا، اس کے ساتھ عمرے کا ارادہ، پھر حج اور عمرہ دونوں۔ تو جب حج اور عمرہ دونوں کا ارادہ ایک ساتھ کیا، جس کو ہم کہتے ہیں قران، کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کی حالت میں ہی جو معتمر ہے وہ رہتا ہے اور حج کو پورا کرتا ہے، پھر احرام ایک ساتھ کھول دیتا ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا لاتے ہوئے فوراً یہ کیا کہ قدید مقام سے ایک قربانی کا جانور خرید لیا۔ قدید مقام جو ہے وہ حرم سے باہر ہے، حرم کے اندر نہیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہو جائے، پیروی ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی، آپ نے تو اپنی قربانی کا جانور اپنے گھر سے لیا اور وہ چلے پورا راستہ اور مکہ پہنچے، قران حج جو ہے وہ ادا کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اتباع سنت میں بہت زیادہ حساس تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جانور کو فوراً خرید لیتا ہوں۔ حرم آنے سے پہلے قدید سے آپ نے جانور خرید لیا اور پھر اپنے ساتھ لے لیا، اور پھر فرمایا کہ ایک وَأَهْدَى هَدِيًّا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْد، دوسری ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں وَأَهْدَى هَدِيًّا مُقَلَّدًا، کہ آپ نے وہ جانور جو ہے وہ لیا اور اس کو قلادہ بھی ڈال دیا، یعنی اس کے گلے میں جو رسی یا خاص طور پر چمڑے کا ایک پٹا سا ہوتا تھا جو ڈال دیتے تھے، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ قربانی کا جانور ہے،
اہل حرم کے لیے یا حرم کے لیے جو کہ حج ادا کرنا چاہ رہا ہے اس کی، تاکہ کوئی اس کو تعرض نہ کرے اور لوگ اس کو اگر کوئی راستے میں ملے کسی سے چھوٹ جائے تو وہ اس کو حرم والوں کی طرف ہانک دے۔ تو یہ قربانی کے جانور ہوتے تھے جن کو کوئی خاص طور پر علامت لگا کر انہیں سفر پر روانہ کر دیا جاتا تھا حرم کی جانب۔ تو فرمایا وَأَهْدَ هَدِيًّا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْد او مُقَلَّدًا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ راستے میں اگر ممکن ہو تو ایک جانور جو ہے وہ آدمی لے لے اور اپنے ساتھ رکھ کر حج قران کو بھی ادا کر سکتا ہے۔ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْ۔ اب ایک دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جب انہوں نے واحدہ ہدیًا مقلدًا ثم پھر وصل البیت فطاف البیت، پھر آپ مکہ پہنچے اللہ کے گھر، آپ وہاں آ کر آپ نے بیت اللہ کا طواف بھی کیا اور پھر یہ فطاف بین الصفا والمروہ، اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھی کی، تو اس حدیث میں یہ بھی ذکر آیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ وہ جانور ہانکا قربانی کے لیے کلادہ ڈال کر اور پھر مکہ آ کر آپ نے طواف اور سعی کی عمرے کے ساتھ، عمرہ کمپلیٹ کرنے کے لیے، تاکہ آگے اپنا حج جو ہے وہ مکمل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا، فلم ینہر، قربانی کو اب نہر نہیں کیا، ولم یحل من شیء حرم من، اور نہ ہی ایسا کوئی عمل کیا کہ جو اس احرام کی وجہ سے آپ پر پابندی تھی۔ مطلب کیا کہ آپ احرام کی حالت میں ہی رہے، آپ نے اس سے زیادہ اور کوئی کام نہیں کیا، طواف کیا، طواف کرنے کے بعد سعی کی اور بس احرام کو اپنی حالت میں رکھا، جانور قربان نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی اور عمل کیا جو احرام کے خلاف ہو یا منافی ہو۔ ولم یحلق، آپ نے اپنا جو سر ہے وہ بھی نہیں حلق کیا، منڈوایا، ولم یقصر، اور نہ کٹوایا، نہ ہی بال کتروائے، نہ ہی تحلیق اس کو کہتے ہیں کہ پورے سر کو منڈوا دینا ریزر سے تاکہ کوئی بال بقیہ نہ رہے، اور تقصیر کہتے ہیں کینچی وغیرہ سے کاٹنا، تاکہ اگر بال کاٹ بھی لی جائیں پورے سر کے تو کچھ حصے بال کے جو ہیں وہ سر کے وہ باقی رہ جاتے ہیں، تو اس کو تقصیر کہتے ہیں۔ دونوں کا ذکر آیا ہے، لیکن جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ انسان عام عمرے میں جب ہو تو اس وقت اس کو حلق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے اور زیادہ ثواب و اجر لکھا ہے بنسبت تحلیق کے، اور اللہ حکم الحاکمین نے بھی جب ذکر کیا ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں امن میں داخل، امن میں جگہ پر، امن کی جگہ پر، مقدس جگہ پر جب آپ داخل ہو طواف کے لیے، حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آیا تھا اس سلسلے میں بھی فرمایا لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ تو وہاں بھی اللہ نے حلق جو ہے، حلق الراس، اس کا ذکر پہلے کیا محلقین، اور آگے بعد میں فرمایا کہ ومقصرین، تو تقصیر کا ذکر یا درجہ وہ بعد میں ہے، پہلا درجہ اور بہتر اجر و ثواب اور افضل عمل جو ہے وہ تحلیق یعنی حلق ہے، تحلیق راس۔ تو فرمایا کہ حتیٰ کان یوم النحر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کچھ بھی نہیں کیا یہاں تک کہ یوم النحر آ گیا، وہی جس دن کے قربانی کی جاتی ہے، جس کو ہم اپنے ہاں 10 ذی الحج کے نام سے موسوم کرتے ہیں، یوم النحر۔ تو اس دن انہوں نے اپنا قربانی کو ذبح کیا، فنحر وحلق، پھر آپ نے اپنا سر جو ہے وہ منڈوایا، یہاں انہوں نے تقصیر نہیں، کٹوائے نہیں بال، بلکہ آپ نے پورے سر کے بال کو منڈوایا ریزر کے ساتھ، جو افضل کام ہے وہ کیا، وحلق ورعا ان قد قضا طواف الحج والعمرۃ بطواف الاول، اور پھر یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میرا پہلا حج میں جو طواف تھا اور سعی تھی بین صفا والمروہ وہی کافی ہے میرے اس پورے حج کے لیے۔ تو
یہ دوبارہ مجھے طواف اور سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے ایک بار طواف اور حج سعی کر لی ہے، تو قران کی صورت میں یہ میرے لیے کافی ہے کہ میں ایک ہی بار اللہ کے گھر کا طواف کر لوں اور ایک ہی بار سعی کر لوں، تو وہ دوبارہ مجھے ضروری نہیں کہ میں طواف کرنے کے بعد پھر سعی بھی کروں، اس لیے کہ جو قارن ہے اس کے لیے یہ جواز ہے۔ یہاں کی حدیث کی روشنی میں ظاہری الفاظ میں یہی واضح ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی یہی سمجھا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مقصد کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اس حدیث کو دو طرق سے واضح کیا ہے، ذکر کیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ جو طواف قارن کے لیے حج اور طواف ایک ہی کافی ہے، جیسا کہ دیگر احادیث میں بھی جامع ترمذی کی غالباً حدیث میں یا صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی آتی ہے کہ فجامعوا واما الذین جمعوا بین العمرہ والحج طافوا طوافا واحدا کے الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ ذکر کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ عمرے اور حج کو اکٹھا کر لیں تو انہوں نے ایک ہی طواف کیا۔ طواف سے مراد ایک سے مراد ہے کہ طواف بیت اللہ کا ایک ہی بار طواف، اور پھر صفا اور مروہ کی سعی بھی ساتھ ہی ایک ہی بار ہو، تو دونوں کو طواف سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ان قد قضا طواف الحج والعمرۃ بطوافی الاول وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہی بات کہی، کیا کذالک فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہی عمل کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، اور ساتھ ہی اس بات کا ریفرنس دیا، حوالہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب اپنا حج ادا فرمایا تھا تو اس وقت آپ نے ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی پر اکتفا کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے ناظرین یہ حدیث جو ہم نے مطالعہ کی ہے ابھی، اور اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی دونوں احادیث مؤلف رحمہ اللہ کے ذکر کردہ اس باب کے تحت کہ حاجی یا عمرہ کرنے والا راستے میں اگر گھیر لیا جائے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اسی وقت احرام کو کھول دے، اگر مشروط نیت یا ارادہ کیا تھا تلبیہ کہتے ہوئے ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی، تو پھر وہ کھول سکتا ہے اپنا احرام، اور اگر یہ مشروط نہیں تو پھر وہ ایک جانور ذبح کرے اور اللہ کے گھر میں بیچ دے، اگر ممکن نہیں ہے تو اسی جگہ پر ہی جانور ذبح کر کے اپنے احرام کو کھول سکتا ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ رعایت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو طواف ہے وہ ایک ہی طواف کافی ہوگا اللہ کے گھر کا اور سعی کا، اگر جو عمرہ حج کرنے والا ہے وہ ایک ساتھ حج اور عمرہ کرے، کیونکہ جامع ترمذی کی ایک حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ جس شخص نے ایک ساتھ حج اور عمرے کا تلبیہ پڑھا یا احرام باندھا، نیت کی، تو اس کے لیے ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی کافی ہوگی۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔